اور السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو آور نیو پوڈ کاسٹ. اور السلام علیکم ٹو آور گیسٹ ایز یوزول پروفیسر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی زبردست، بہت ہی ہلچل مچی ہوئی ہے مارکیٹ میں. بس آج تو دل پھٹ رہا ہے کہ جلدی جلدی اس پہ ڈسکشن کی جائے، لیکن کچھ ایسی ڈینجرس باتیں ہیں کہ کھل کے نہیں بتا سکیں گے. لیکن چلو انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں گے ہم لوگ، کچھ نہ کچھ بتا بھی دیں گے. مارک مائی ورڈ کہ آنے والے دنوں میں کافی تہلکہ مچنے والا ہے. جی تو پروفیسر صاحب، میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مشرف مرحوم کے ایک پرانے ڈرامے کا قصہ بتا دوں. یہ ڈرامہ تھا آؤ سچ بولیں، اور یہ 90s کا ایک ڈرامہ تھا جہاں پہ عمر شریف کا کیریکٹر تھا ایک سائنسدان کے گھر نوکر کا. تو وہ سائنسدان جو ہوتا ہے وہ بناتا ہے سچ کی گولیاں، اور جو کوئی بندہ اس گولی کو کھاتا تو وہ 3 سے 4 منٹ کے لیے سچ بولتا. تو اس میں کافی ایک زبردست ڈائلاگ تھا عمر شریف کا کہ کاش ہمارے لیڈرز یہ گولیاں کھائیں اور عوام سے سچ بولیں. تو یہ قصہ میں نے اس تناظر میں کیا کہ جہاں پہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، اور وہ جو ڈرامہ کھیلا گیا سپریم کورٹ میں جہاں پر چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی ہے کہ جا کے آپ پریزیڈنٹ سے تاریخ لے لیں، اور بس اللہ خیر کرے آگے جا کے. چلیں جی آپ بات کریں، کوئی پہلے ورلڈ کپ سے شروع کریں کہ کہیں پالیٹکس پر بات کریں؟ پہلے کس پہ بات کریں آپ بتائیں. میرا خیال ہے کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے تو ہماری آڈینس زیادہ تر ورلڈ کپ میں انٹرسٹڈ ہے، تو ورلڈ کپ سے ہی آغاز کریں. تھوڑا بتائیں بیسکس، جی کوئی بالکل، پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں. جی بالکل. پوائنٹس ٹیبل کی تو بات کریں گے، لیکن کافی عجیب سا میچ ہوا تھا کل بٹوین سری لنکا اور انڈیا. میں تو پریشان ہو گیا ہوں، کیسے بھلا سری لنکا کی ٹیم ایسے آؤٹ ہوئی ہے جیسے کہ بالکل ہی تباہی مچ گئی ان کے یار کچھ وکٹیں سمجھ تھی. نہیں آ رہا ہے، سری لنکا کی نے بالکل ہی حواس باختہ ہو کر کھیلا ہے. 55 رن پہ آل ٹیم آؤٹ. یہ وہ سری لنکا تھی جس نے انڈیا کو 55 پہ آل آؤٹ کیا تھا ایک دفعہ. تو اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو ہوا کیا ہے، جس طرح بندے کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ گیو اپ کر دیتی ہے. لیکن ایک چیز جو میرے مائنڈ میں ہے جس کا آپ مجھے جواب بھی دیں گے، جی بالکل. اور آڈینس بھی اگر ان کو کوئی علم ہے. اب دیکھیے انڈیا کی جو بیٹنگ پچز ہیں اس پہ ورلڈ کلاس بالرز آئے ہیں، پوری دنیا سے پیسرز آئے ہیں، اور وہ کوئی بھی وکٹ نہیں لے پا رہا. سارے ہی پریشان ہیں، بڑی مشکل سے وکٹ مل رہی ہے. انہی وکٹس کے اوپر انڈیا کیسے وکٹس لے رہی ہے؟ مطلب ان کے پلیئر جب آتے ہیں تو اچانک وہ سیم بھی ہوتا ہے، بال سوئنگ بھی ہوتا ہے، ریورس سوئنگ بھی ہو رہا ہے، اور وہ ایک اوور میں 2 وکٹیں 3 وکٹیں بھی لے جاتے ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ کیا اس پہ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ مطلب کیا دنیا کا اور کوئی بالر ان کے مقابلے کا نہیں ہے جو اس طرح کی بالنگ کر سکے جیسے بمراہ اور شامی وغیرہ کر رہے ہیں؟ نو آئیڈیا. بیسکلی ہم اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان کے کافی اچھے بالرز اویلیبل ہیں اس ورلڈ کپ میں، بیکاز دس از مطلب یہ ایسی اس کو ورلڈ کپ نہیں بولا گیا. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس میں ٹاپ ٹیمیں آتی ہیں ورلڈ کپ کی، مطلب ورلڈ سے، دنیا سے ٹاپ ٹیمیں کھیلنے آتی ہیں یہاں پہ. اور واقعی میں آپ کی بات میں ایک وزن ہے کہ کافی حیران کن بات ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک انڈیا کے بالرز they are doing so fine, which is really rare basically دیکھا جائے تو. کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا جو ہے نا، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مجھے یہ آرٹیفیشل ٹائپ کا لگ رہا ہے، کوئی یا پلانٹڈ لگ رہا ہے، یا جس طرح پہلے بال ٹیمپرنگ ہوتی تھی، مجھے لگتا ہے وکٹ کی ٹیمپرنگ ہوتی ہے بریک کے دوران. یہ کچھ تو ہے یار. ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کب تک چھپے گا، وہ نکل ہی آتا ہے باہر کبھی نہ کبھی. تو بہت لیٹ پتہ چلتا ہے. دیکھیں پاکستان کے بھی جتنے بھی فکسنگ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، کبھی بہت سارے پلیئر تھے، مطلب ساؤتھ افریقن پلیئر دیکھ لیں، وہ بھی فکسنگ میں انوالو تھے، ان کو پتہ بہت لیٹ چلتا ہے. چلے باہر چلے جی میں آتا ہوں پھر پوائنٹ ٹیبل کی طرف. اور اس وقت ایز وی سی ناؤ انڈیا ٹاپ پوزیشن پہ ہے، اور ساؤتھ افریقہ سیکنڈ پہ، آسٹریلیا تھرڈ پہ، اور چوتھے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے. تو فی الحال تو ان کی سیمی فائنل کی انٹری پکی ہے. اور اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے افغانستان، اور چھٹے ہاں جی، نمبر پر ہے افغانستان نے پاکستان. پاکستان کو نیچے دھکیل دیا جناب. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو چانسز، مطلب کہ پاکستان کو کیسے سیمی فائنل کی انٹری مل سکتی ہے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا میں تو پاکستان ایک کو سمپل سا ٹیکنیکلی؟ فارمولا ہے، کل بھی میں نے کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہی بتایا تھا.
ابھی تو میں جو آج کی پوزیشن بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ کل ایک طرح سے ایلیمینیٹر ہے. کل اگر پاکستان ہار گیا تو وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا, یا اگر بارش ہو گئی جس کا چانس ہے وہاں پہ 70% چانس آف رین ہے, اگر بارش کی وجہ سے میچ کینسل ہوا تب بھی پاکستان آؤٹ ہے, کیونکہ پہلے ہی وہ 4 بہت امپورٹنٹ میچز ہار چکا ہے. لیکن اگر پورا میچ ہوتا ہے اور فخر زمان اسی طرح کھیلتا ہے جیسے کہ وہ پچھلے میچ میں کھیلا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان انڈر ڈاگس کی طرف پرفارم کرتا ہے, اور اچانک ہی عموماً ٹورنامنٹس میں اچانک ہی ناممکن سی طریقے سے آتا ہے اور جیتتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. تو اگر اس طرح ہوا تو پاکستان, اگر فخر زمان نے پھر پرفارم کر دیا جو کہ اب فارم میں لگ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جیت سکتا ہے بڑے آرام سے, کیونکہ ایک ایج ہمیں ملا ہوا ہے کہ نیوزی لینڈ کے 2 بڑے اہم کھلاڑی اس وقت انجرڈ ہیں اور وہ پریشان ہے. دوسرا نیوزی لینڈ نے 3 لگاتار میچ ہارے ہوئے ہیں. چلے دیکھتے ہیں کہ اب یہ پلہ کس طرف بیٹھتا ہے, یا جو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جسے کہتے ہیں. تو یہ تو تھی اپنا ورلڈ کپ کی دنیا, اور اب بھی آگے جاتے ہیں اپنا پاکستانی پولیٹکس کی طرف جاتے ہیں. اور بھائی مبارک ہو آپ کو, الیکشن کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. یار یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ انہوں نے کرنا ہے, لیکن اس میں اب مجھے 2-3 فیکٹرز بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں. ایک تو 11 فیبروری جو ڈیٹ ہے نا, اس میں پاکستان کا جو ناردرن پاکستان ہے یا جو کچھ ایسے ایریاز ہیں, سوات والا ریجن بھی اس پہ شامل ہے, اور کافی سارے ایریا جو نارتھ میں ہے, گلگت بلتستان, ادھر تو 6-6 فٹ برف پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ادھر تو لوگ گھر سے دروازے بھی گھر کے نہیں کھلتے ہیں, وہ کس طرح ووٹ ڈالیں گے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. لیکن چلیں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اس وقت تو سب کو پتا ہے کہ کس نے جیتنا ہے, وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اس کے اوپر اب آپ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ کون جیتے گا؟ ایک شخص کو یہ کنفرم کرایا گیا کہ الیکشن ہے تب وہ پاکستان میں آیا, تو وہ جیتنے کے لیے آیا. بیسکلی جو ویسٹرن طاقتیں بیسکلی وہ چاہتی بھی یہی ہیں کہ اینٹی چائنا ایک طاقت کھڑی کی جائے انڈیا کی شکل میں. ایسا کوئی سیٹ اپ آ جائے جو کہ مطلب انڈیا کے طاقت کو باقاعدہ طریقے سے مانے اور اس کو سپورٹ کرے آل دا وے. اور ہمیشہ یاد رکھیں جب اس طرح کی بڑی بڑی گیمز ہوتی ہیں تو اس میں ہمیشہ پاکستان مار ہی کھاتا ہے. اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ابھی بھی میں نے آج ایک بڑی عجیب سی خبر سنی ہے, شاید آپ کے کانوں تک پہنچی ہے کہ نہیں. نواز شریف نے اس وقت ایک بڑے باوثوق ذرائع سے باہر آئی ہے بات. نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو, بے شک 3 مہینے کے لیے بنا دو, 3 منتھس کے. مطلب وہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے, اتنا اس کو لالی کچھ تو ہے اس کے اندر نا. مطلب اس طرح کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی جو باہر آئیں. اور ایک دفعہ آپ کو یاد ہے بچپن میں ایک ڈرامہ تھا وہ وارث, جی بالکل, اس کے اندر ایک کردار تھا, تو امجد اسلام امجد نے اس کو لکھا تھا. اس نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا, یہ چلغوزوں کی طرح ہوتا ہے کہ آدمی جتنا کھاتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا دل نہیں بھرتا, جو بھی چھیلتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے اور دل نہیں بھرتا. تو میرا خیال ہے پولیٹکس بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جتنی زیادہ مل جائے تو بندہ کہتا ہے اور ملے مجھے, اور طاقت ملے. تو نواز شریف بھی اسی لیے شاید کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 منتھس کے لیے بنا دو, لیکن مجھے بنا دو. سہیل وڑائچ صاحب کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا, اس نے ابھی کل ایک بیان دیا ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے بڑا سینئر تجزیہ کار ہے, کوئی ویسے بیان نہیں دیتا اور بڑا انالیسز ہوتا ہے اس کا. اس نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این اور کو 80 سیٹس کا ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو 80 سیٹیں ملیں گی, اور پی 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 کا ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو 65 سیٹس ملیں گی. تو اگر یہ سیٹس اتنی ڈن ہے تو ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں اس حد تک مطلب کون اپنے آپ کو پبلک کے سامنے کنفرم کر سکتا ہے؟ پھر یہ الیکشن کیا ہے, کوئی ڈرامہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیسکلی ہے تو یہ ڈرامہ. بیسکلی اگر کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی لیڈر اگر وہ مطلب 3rd میجورٹی کے ساتھ آتا ہے, پارلیمنٹ کو لے کے آتا ہے, تو پھر اس میں وہ کافی طاقت کے ساتھ آتا ہے, اور یہ طاقت کچھ طاقتوں کو منظور نہیں ہے یا قبول نہیں ہے, کہہ لیں اس طرح ہی کہہ لیں آپ. سو دس از ہاؤ اٹ از, بیکاز پاکستان ایک قرضدار ملک ہے, ایک کالونی ہے, اسٹل اے کالونی, اور انفارچونیٹلی ایسا ہی چلتا رہے گا جب تک کہ کوئی صحیح انقلاب نہیں آتا. البتہ یہ تو ہوئے گا. اور اس میں دیکھیں آپ نے بھی پچھلی بار دیکھا ہے کہ اس میں اب مجھے لگتا ہے پی 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 اگر 65 سیٹ لیتی ہے تو وہ پھر گیم کرے گی اور وہ پرائم منسٹر کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ لائے گی, کیونکہ نواز شریف اگر آنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ ترس کے آ رہا ہے پاکستان میں, تو اس کو ایٹ لیسٹ 120-25 سیٹیں چاہیے تاکہ وہ پرائم منسٹر بنے. نون لیگ کی سیٹیں تو ویسے بھی نہیں ہیں, اور ابھی آپ کو پتا ہے عمران خان کا کوئی چانس نہیں لگ رہا الیکشن میں آنے کے لیے, جس طرح کی دیکھیں میں نے ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ انفارمیشن ملی بھی ہے, اور وہ اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ جو پی ٹی آئی کی 3rd لیئر کے جو لیڈرز ہیں
ان کی لسٹیں بن چکی ہیں اور ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کافی کچھ ہو رہا ہے اس وقت. تو اس کی وجہ سے جو کافی ڈینٹ پڑے گا پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں. ایک تو ان کے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے لو لیول کے لیڈرز ہیں یا جو میڈیم لیول کے لیڈرز ہیں ان سب کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے بیسکلی, یا ڈرایا دھمکایا ان کو, اور یا ان کو کسی اور پارٹی میں پہنچا دیا گیا اور لینڈ کرا دیا ان کو. تو انفارچونیٹلی اٹس اے ویری بیڈ سچویشن بیسکلی ان دی. یہ عارف الوی کیا رول پلے کر رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کل کہہ رہا تھا کہ کون سا الیکشن, میرا لیڈر تو جیل میں ہے. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے خاموشی سے اس نے پچھلے ہفتے ابھی 2-4 دن پہلے اس نے نواز شریف کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے. اور یہ بہت ہی ٹاپ سیکرٹ میں آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں کہ عارف الوی اور نواز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے. تو وہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل گیم کھیل رہا ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش رکھا ہوا ہے اور یہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے وہ. میں اور تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا آپ سے. اس کی وجہ یہ کہ عارف الوی بھی ایک اکیلا بندہ نہیں ہے, اس کی فیملی ہے, اس کا بزنس ہے, اس کے مطلب بچے بھی ہیں. اینی ویز وی ویلکم ٹو آور نیکسٹ گیسٹ مسٹر کھلاڑی صاحب. تو السلام علیکم کھلاڑی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل, آپ کی دعا ہے. تو بھائی آپ دیر سے آپ نے انٹری کی, خیریت تو تھی؟ آپ کہاں پہ تھے؟ جی لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی, اور بارش ایسی تھی کہ طوفانی قسم کی بارش تھی. تو اس میں سگنل اڑ کے جو ہے نا, جیسے بسنت آتی ہے لاہور میں تو پتنگ کٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو بس وہی سین ہوا ہے. سگنل نہیں آ رہا تھا تو اس لیے میں ذرا لیٹ, تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں اس کی. آپ کسی ایسے ایریا میں تھے جو بڑا بیکورڈ ایریا ہے جہاں پہ سگنل چلے جاتے ہیں بارش میں؟ جی بالکل, یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم طالب علمی کے زمانے میں ساتھ رہا کرتے تھے. شہر میں چلے گئے, میں اپنے گاؤں میں چھوڑ دیا. اچھا چلے دیر صحیح درست صحیح, آ تو گئے جناب. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اچھا جی, تو ہم لوگ تو بات کر رہے تھے اس وقت کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے, تو ہم اس پہ اصل میں ڈسکشن کر رہے تھے اور کافی ہماری باتیں کافی آگے دیکھیں نکل چکی. الیکشن ابھی بھی آپ الیکشن کی جو ڈیٹ ابھی اناؤنس ہوئی ہے نا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں. الیکشن کینسل بھی ہو سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے اور کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں پروفیسر صاحب؟ جنگ اور محبت کی باتیں چھڑ گئی ہیں بس. یار یہ تو ٹاپک کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں, تو ہم نے تو میرا خیال ہے اس کی تو ہم بات کمپلیٹ کر چکے ہیں, لیکن جب کھلاڑی صاحب یہ پورا سنیں گے پروگرام تو ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ چل غوطے کتنے روپے کلو. بالکل ایسے ہی ہے. اب آتے ہیں ذکا اشرف کی طرف کہ اس نے جو ہے وہ کتنا بدنام کیا ہوا پوری دنیا میں. لوگوں نے پوری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ اس وقت جو ہے وہ گیم کھیل رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کل وہ ریٹائر ہو جائے گا. تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ اپنے کمنٹس دیں. اور آج اس نے کوئی 20-25 منٹ کی میٹنگ کی ہے شاہد افریدی کے ساتھ, اور اس نے شاہد افریدی کی کافی تعریف کی ہے. کافی لوگوں کے حلقوں کا کہنا ہے کہ افریدی بھی اس وقت پر تول رہا ہے اس کی سیٹ پہ آنے کے لیے. پی سی بی, تو اس کے بارے میں بھی کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے. البتہ میں تو اس ٹاپک کو میں نے فالو نہیں کیا, لیکن البتہ ہم کھلاڑی سے پوچھ لیتے ہیں. کھلاڑی صاحب آپ نے کوئی فالو کیا اس ٹاپک کو؟ دیکھیں اگر ذکا اشرف چلے گئے تو کوئی اور آ جائے گا, کوئی اور آ جائے گا. تو وہاں یہاں پہ تو پورا کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے. تو جب تک آپ لوگ سسٹم نہیں چینج کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ بے شک شاید افریدی کو لیں, کسی کو بھی لیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی بھی سرکاری جاب, بے شک آپ وابڈا کی ایگزامپل لے لیں, آپ کسی ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی ایگزامپل لے لیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ پورا ایک وہ ہوتا ہے, پورا ایک سرکل ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ اس سرکل میں آپ کرپشن کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ آپ کی زندگی مشکل کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال میں اوور آل کرکٹ کا وہی ہے کہ یہاں پہ ان کو پورا یہ سسٹم دیکھنا چاہیے. جیسے وسیم اکرم نے اس دن بات کی تھی کہ یہاں پہ اب ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا کرکٹ سے کچھ لینا دینا نہیں, جن کو پتہ نہیں ہے کرکٹ کا, اور وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے سارے فیصلے کر رہے ہیں. تو it's basically the problem is corruption is in all in your roots and you have to get rid of that. Exactly, that's what it is. کھلاڑی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ہر بات سے ایگری کرتا ہوں. اور اس وقت جو سب سے بڑا پینک ہے پاکستان میں وہ یہی ہے کہ ذکا اشرف کا بیٹا جو ہے وہ سارے بورڈ کے جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں وہی کر رہا تھا. وہ اس کا پتہ بھی سب کو چل چکا ہے, اور وہ بالکل کھلاڑیوں کو پولیٹکس کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے, پاکستان کی ڈرٹی پولیٹکس کی طرح. کہ اس نے اس دن بیچارہ وہ ہمارے کیپٹن نے اس کو میسج کیا, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یا وٹ ایور, تو وہ میسج بھی اس نے
اسکرین شاٹ لے کے شیئر کر دیا. تو یہ کتنا نازک موقع ہے کہ جس وقت آپ کے کھلاڑیوں کو, آپ کے کیپٹن کو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ ان کے میسیجز جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں تاکہ ان آپ. تو تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب اور کھلاڑی صاحب. تو چلیں جی اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور پلیز اس چینل کو شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں, اور اپنا خیال رکھیں اور ورلڈ کپ کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. تو شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.